یہ بہجت الاسرار میں شیخ صوفی المدو 413 ہجری انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا تو شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے بابے کی کہانی ایک بیان کی جاتی ہے اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے بہجت الاسرار میں، اور اس سے نکل کے یہ ہے ہمارے جو ہے نا امیر اہل سنت جو پاپا جانی صاحب ہیں نا، جس طرح مولانا الیاس قادری صاحب، وہ بھی اپنے جنت کے بادشاہ جنات کے بادشاہ جو ان کی بک ہے اس میں بھی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ اور خاص طور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ علمی شخصیت یعنی کچھ نہ کچھ محقق ہیں، کچھ نہ کچھ علم رکھنے والے ہیں، مفتی راشد محمد رضوی صاحب، یہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں بلکہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا سپورٹ بھی کی اور اس کی تعویلات بھی کی، اور عوام کو اچھی طرح مفتی راشد محمد رضوی صاحب نے الو بھی بنایا۔ تو آج ہم اس واقعے پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک مومن، ایک کلمہ پڑھنے والے اور ایک اسلام لانے والے شخص کی کتنا بڑی اہمیت ہے۔ اب اس مزاج کو، اس شان کو، تھوڑا سا اس مومن کی شان کو سمجھو گے اور ادھر سے تم دیکھو گے کہ ہر ایک ولی، کوئی ولی کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس نے بستی الٹا دی، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ایک بستی تھی، جس طرح شہباز قلندر کے بارے میں یہ مشہور ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہوتا ہے جھوٹ ہے کہانی، لیکن ان کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ ان کے قلعے کے ہاں ان کے نزدیک ایک بستی تھی، انہوں نے ایک کہانی بھی جھوٹی منسوخ کی اور انہیں غصے جلال میں آ کر نا انہوں نے پوری جو ہے نا بستی الٹا دی، استغفر اللہ۔ اب اس میں کتنا مومنین کو، کتنا مسلمانوں کو اور ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ اور ادھر سے تم قرآن پاک کی آیت پڑھ کے دیکھ لو کہ ایک جان ناحق جو قتل کرتا ہے اس کو آپ دیکھ لو کہ گویا کہ اس نے پوری دنیا کو اس نے قتل کر دیا، تباہ کر دیا۔ ہاں، مومن کی شان تو یہ ہے، اور ادھر سے مومن کی بھی نہیں یار، ایک جان کی، ایک انسان کی، اور ادھر سے دیکھ لو کہ ہر ایک بزرگ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو کیا یا ڈھونگ مچا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اور اسی طرح اب جو واقعہ اصل ہمارا ہے وہ یہ ہے، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ اصل میں ہے تو جھوٹ، یہ بیان کرتے ہیں مفتی راشد بھی اور ان کی پارٹی، سارے مامو پارٹی والے۔ یہ بہجت الاسرار میں شیخ صوفی المدو 413 ہجری انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا تو شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جی ایک شخص آیا پیر صاحب کی خدمت میں، انہوں نے آپ پیر صاحب کے لوٹے شریف کو دیکھا کہ وہ قبلہ کی سمت، قبلے کی جانب نہیں تھا۔ اچھا بھئی یہ کون سا دین ہے، اب لوٹا بھی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے یار اچھا ٹھیک ہے، مان لو یار مستحب عمل سمجھتے ہو، ٹھیک ہے مان لو کہ قبلہ اس کی قبلے کی طرف وہ نہیں تھا لوٹا شریف۔ اچھا اب جو رکھنے والا تھا ان کا جو نا وضو کروانے والا خدمت گزار ایک پیارا مرید صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ مستحب عمل کرنا بھول گیا۔ اب جو شخص مستحب عمل کرنا بھول جائے تو پیر صاحب، آگے پیر صاحب کا عمل دیکھیے، پیر صاحب کیا کرتے ہیں کہ ایک نظر مارتے ہیں اسی مرید کو جس نے قبلہ کی طرف لوٹے کو نہیں رکھا تھا، اس کو جو ہے نا جلا کر راکھ پتہ نہیں، اس کو تڑپا تڑپا کر، لفظ ہے تڑپا تڑپا کر اس کو مار دیتے ہیں، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح پیر صاحب نے کتنے قتل کیے ہوں گے۔ ہر ایک مرید کو اگر ان کا یہ اصول تھا کہ مستحب عمل چھوڑنے پر وہ قتل کر دیتے تھے تو کتنے ان کے جو ہے نا مرید قتل کیے ہوں گے، استغفر اللہ۔ یار یہ تو ولیوں کا مزاج ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، کیا وہ اپنے مریدوں کو، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مستحب عمل چھوڑنے پر مار دیتے ہیں؟ یہی ایک مومن کی شان ہے۔ تو ادھر سے ہم جب مومن کی شان دیکھتے ہیں، آپ اس حدیث پاک کو بھی یاد رکھ لو، وہ فرماتے ہیں کہ مومن کی تم سے بھی زیادہ شان ہے۔ اور اسی طرح آپ دوسری حدیث پاک دیکھ لو، ویسے تو کئی ایک حدیث ہیں جو مومن کی شان ہے،
اس میں اب میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنگ میں ہوں بالفعل، یعنی فرضی مسائل. وہ پوچھتا ہے کہ میں جنگ میں ہوں اور ایک کافر کے ساتھ میری جو ہے نا تلوار بازی وہ اس طرح کام ہو رہا ہے، تو وہ اس نے ایسی تلوار چلائی کہ میرا ایک بازو اس نے کاٹ دیا. صحابی رسول کا کافر نے بازو کاٹ دیا. اچھا، پھر وہ صحابی آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور میں ایسا کرنا ہوا کہ اب وہ میری تلوار کے نیچے آ گیا، اب میں اسے قتل کرنے والا ہوں. تو اس وقت وہ کافر ڈر کی وجہ سے یا جو بھی، اس نے کلمہ پڑھ دیا، وہ ایمان لے آیا، اسلام قبول کر لیا. تو وہاں پر تو صحابی رسول تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی فتویٰ ملے گا کہ اس کا کام بھی فنش کرنا ہے. نہیں، اور ادھر سے پیارے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو کہ کتنا محبت کرتے ہیں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے، اپنے کلمے پڑھنے والے مسلمان سے کتنا بڑی محبت کرتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے تم نے نہیں مارنا، کیا اسے قتل نہیں کرنا. ایک وہ بندہ، وہ کافر جو صحابی رسول کی بازو بھی کاٹ چکا ہے، اس پر بھی فتویٰ نہیں لگ رہا، اس پر بھی پیارے نبی علیہ السلام الاؤ نہیں دے رہے، اجازت نہیں دے رہے کہ تم نے اسے بھی مار دینا ہے. ایک کلمے کی شان یہ ہے، تو یہ ہے قدر مومن کی. اور یہ ہمارے پیر صاحب، ان کو ایک مومن کی شان کا پتہ نہیں تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھوٹ. اور یہ مفتی راشد فراڈی مفتی صاحب، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ولیوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. ولیوں کا مزاج یہی ہوتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بدنام کروایا، عزت کو. تو یہی ظالم لوگ ہیں. اور اب جب ہم ان پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار کون سا یہ تم ولایت بیان کر رہے ہو، ظالمو ڈرو، پیر صاحب کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہو، آگے سے ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ ولیوں کے منکر ہیں. ظالمو تم نے جھوٹ منسوب کیا ہے، ولیوں کے مزاج کے خلاف کہانیاں گھڑ کے بنا کے ولیوں کی طرف تم نے منسوب کر دی. تمہیں کوئی شرم نہیں آتی، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کتنے سال پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں. وہی وضو کروانے والا کام، وہی جو پیر صاحب کا کام وضو مرید صاحب کرواتے تھے. کیا پیارے نبی علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ پھر صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ 10 پتہ نہیں کتنا سال وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، یہ نہ کیا. اس طرح پیارے نبی علیہ السلام نے سخت کلام بھی ان کے ساتھ نہیں کیا. اور ادھر سے ہمارے ولیوں کا یہ مزاج ہے، یہی تعلیمات ہے ہماری شریعت پیارے نبی علیہ السلام کے دین اسلام کی. یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے کہ تم ایک مستحب عمل چھوڑنے پر اپنے مرید کو جو ہے نا تڑپا کر مار دو. یہی ایک مومن کی شان ہے. استغفر اللہ. یار ہم ان کو کب تک سمجھائیں گے؟ ان کو سمجھ نہیں آنے والی. بس اللہ ہی ان کو ہدایت دے.